اللہ والوں کے قصے، قسط نمبر 9۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ کسیب بن بنان موصلی سے قاضی وقت کو بعض وجوہ کی بنا پر شدید اختلاف تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ آپ موصل کے کسی کوچے سے گزر رہے تھے کہ قاضی شہر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ آج انہیں گرفت میں لے کر حاکم وقت کی تحویل میں دے دینا چاہیے تاکہ اس کے حکم سے انہیں عبرتناک سزا ملے۔ ابھی قاضی اسی شش و پنج میں تھا کہ اس نے دور سے گرد و غبار اڑاتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ گرد و غبار سر کا چکر قریب پہنچا تو اسے ایک شخص نمودار ہوا جو فقیہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے قاضی سے دریافت کیا وہ کون سا کسیب البنان ہے جسے حاکم نے سزا دینے کی ٹھانی ہے۔ اس پر قاضی کو جو آپ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات تھی ان کا ازالہ ہو گیا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور اس کے بعد آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بادشاہ جہانگیر اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نجات کی کوئی امید ہو، البتہ میرے پاس ایک دستاویز ہے کہ مجھ سے ایک روز جناب شیخ احمد سر ہندائی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے گیا تو ہم تمہارے نام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت جلال خواص فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تھا کہ میں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ چلتے دیکھا۔ مجھے تعجب ہوا جب اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تو میں نے کہا حق تعالیٰ کی قسم یہ سچ ہے، سچ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ حضرت امام شافعی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ عدتاد میں سے ہے۔ میں نے کہا احمد بن حنبل کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ آدمی صدیق ہے۔ میں نے کہا بشر ابن حارث کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان کے بعد بھی ویسا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں نے کس کی برکت سے آپ کو دیکھا؟ حضرت خضر نے فرمایا تجھے یہ سعادت اپنی والدہ کی خدمت کے طفیل حاصل ہوئی۔ روایت ہے کہ جب سہیل ابن عبداللہ تستری کی وفات ہوئی تو لوگ ان کے جنازے پر گرے پڑتے تھے۔ شور و غل سن کر دریافت حال کے لیے ایک یہودی اپنے مکان سے نکل آیا جس کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ جنازہ دے کر لوگوں سے دریافت کرنے کے بعد بولا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ بھی تمہیں نظر آتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ بولا آسمان سے جوگ در جوگ فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ جب شو واسا میں بوڑھی ہو گئی اور عبادت اور نماز وغیرہ سے بھی عاجز ہو گئی تو انہوں نے ایک شخص کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: جب تک ہمارا غم ہے آنسو بہاؤ کیونکہ آزاری سے غمگینوں کو کبھی شفا نہیں ہوتی۔ اپنی عادات کے مطابق روزہ نماز میں کوشش کرو، یہی خدا کے نیک بندوں کی عادت اور حالت ہے۔ یہ اشعار سن کر حضرت شواسہ گریہ زاری کرنے لگیں۔ اکثر یہ شعر کہا کرتی تھیں۔ ترجمہ: دان اپنے ٹھکانے سے بے خوف ہو گیا ہے، ایک روز اتنا ہی ڈرے گا جتنا وہ نہ ڈر رہے گا۔ ایک روز فضیل ابن عیاض ان کے پاس آئے اور کہا میرے واسطے دعا کریں۔ کہنے لگیں کہ ایک فضیل کیا خداوند عالم کے اور تمہارے درمیان یہ راز نہیں ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو وہ قبول فرمائیں گے؟ یہ سن کر حضرت فضیل نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حبیب اجمی کی زوجہ رات کے وقت انہیں جگاتی اور کہتی کھڑا ہو جا اے شخص، رات گزر گئی ہے اور راستہ دراز ہے اور ہمارے پاس زاد راہ بہت قلیل ہے اور نیکوں کے قافلے بہت دور نکل چکے ہیں۔